اللہ کی نظر میں بہترین وہی ہے جو بہترین خصائل، بہترین اوصاف رکھتا ہے، یا جو قوم بہترین خصوصیات رکھتی ہے، بہترین صفات رکھتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کتنے امور کو، کتنے فرامین کو اور کتنے اوامر کو ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بربادی یا تباہی اس کی بتاتی ہے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یا پھر اپنی تمام بلنڈرز کا، اپنی تمام غلطیوں کا اور اپنی تمام نااہلی کا اور اپنی تمام غیر ذمہ داری کا الزام دیگر اقوام پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی اربوں کمانے والا شخص جو ہے وہ اگر راہ خدا میں ویلفیئر پہ اگر 2 لاکھ دیتا ہے تو وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا فقیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین، سامعین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم نے تراویح میں چھٹے پارے کا آدھا حصہ ہم نے مکمل کیا، نصف مکمل کیا، لیکن آج ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے چوتھا پارہ ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ معزز حاضرین، معزز سامعین، تیسرا پارہ جو ہے جہاں پہ اختتام ہوتا ہے وہاں پہ اس حقیقت کا بیان کیا گیا کہ یہود میں مختلف خصائل کے، مختلف اوصاف کے، مختلف صفات کے لوگ تھے، یعنی ان میں بددیانتی ایسی تھی کہ اگر آپ انہیں 1 روپیہ بھی دیں تو واپس نہیں کرتے، اور ان کے سر پہ جب تک کھڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ روپیہ، یعنی آپ ان سے زبردستی اپنا حصہ لیں یا اپنا دیا ہوا قرض لیں تو وہ دے دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں آپ خزانے ان کے حوالے کر دیں تو وہ خزانے بھی آپ کو جو امانتاً ہیں واپس کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ بہترین نتائج نکلیں، بہترین پھل نکلے اور بہترین ثمرات ہوں، تو لازمی بات ہے کہ اسے بہترین اوصاف اپنی ذات میں پیدا کرنے ہوں گے، بہترین خصائل اور بہترین صفات اپنی ذات میں پیدا کرنے ہوں گے۔ انسان اگر یہ چاہے کہ وہ بہترین اوصاف اس کی ذات میں نہ ہوں اور بہترین خصائل نہ ہوں، بہترین عادات نہ ہوں، بہترین اوصاف نہ ہوں، تو لیکن وہ چاہے کہ وہ بہترین ہو جائے، معاشرے میں، ملک میں، ملت میں یا اقوام عالم میں بہترین کہلائے، تو بہترین خصائل، بہترین اوصاف کے بنا یہ بات ممکن نہیں ہے۔
یاد رکھیے کہ یہود بھی اپنے دور میں بہترین امت تھی، یعنی ایک بہترین امت تھی یہود اپنے دور میں، لیکن وہ بہترین امت اگر اپنی بہتری کو سنبھال کے نہ رکھ سکے اور اس میں وہ اوصاف نہ ہوں تو وہی بہترین امت پھر کمترین امت بھی ہوتی ہے۔ یعنی جتنا انسان بلندی پہ ہوتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو اتنی ہی تیزی سے پستی اتنی گہرائی میں جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 2 گز سے کسی شے میں گرتا ہے، اب وہ کتنا جائے گا نیچے، اور ایک شخص 200 گز سے گرتا ہے تو وہ کتنا جائے گا، اس کی تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہترین خصائل جو ہیں، جو لوگ اسے سنبھال کے نہیں رکھتے، جو قومیں اسے سنبھال کے نہیں رکھتی، وہ بہترین ہونے کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی۔ یہود نے بھی اپنے اوصاف کو، اپنے خصائل کو سنبھال کے نہیں رکھا تو بہترین ہونے کے درجے سے گر گئے۔ اللہ کی نظر میں بہترین وہی ہے جو بہترین خصائل، بہترین اوصاف رکھتا ہے، یا جو قوم بہترین خصوصیات رکھتی ہے، بہترین صفات رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید نے دراصل 4 پارے میں ہمیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہی بات ہم پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو بہترین امت کے حوالے سے یقینی بات ہے کہ بہترین خصائل، بہترین عادات، بہترین اوصاف اور بہترین صفات اور خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔ اب انسان کہے کہ خدا نے بہترین کہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر اوصاف نہیں ہیں، وہ خصائل نہیں ہیں، تو انسان یا مسلمان بہترین کیسے کہلائے گا؟ اب اس میں آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بہترین انسان تھے۔ سب سے پہلے قرآن ان سے ہی تخاطب کرتا ہے، ان سے ہی بات کرتا ہے۔ اب جب ان سے ہی بات کرتا ہے بہترین ہونے کی، آپ دیکھ لیجئے کہ غزوات میں غزوہ احد قرآن مجید 4 پارے میں ذکر کرتا ہے۔ تو غزوہ احد میں جو ہے وہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ وجہ صرف ایک تھی، صرف ایک وجہ تھی، اور وہ تھی کہ امر رسالت کو انہوں نے جو ہے سمجھنے میں غلطی کی اور عمل نہ کر سکے۔ یعنی جو درہ پہ صحابہ کھڑے تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے۔ اب صرف امر رسالت کا ایک حکم فراموش کرنے سے 70 صحابہ، بہترین شخصیات، بہترین انسان، بہترین فکر کے مالک، صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے والے، ایک امر رسالت کی چوک ہوئی، چوک گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے، لہذا شکست ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک امر رسالت کے نہ ماننے سے یہ نقصان ہوا۔ آپ سوچئے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کتنے امور کو، کتنے فرامین کو اور کتنے اوامر کو ہم
نیگلیکٹ کر رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ یعنی ایک بھول سے، ایک لغزش سے صحابہ کرام جیسی شخصیات جو ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک دو نہیں۔ اور تعداد 700 تھی۔ اب اگر 700 کی تعداد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ایک بھول سے، ایک چوک سے، ایک لغزش سے، ہم نے تو اصل میں اس بھول کی، اس لغزش کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر بھول بھی ایسی ہو کہ جس میں ارادہ بھی شامل ہو، پلاننگ بھی شامل ہو، غلطی بھی ایسی ہو، تو پھر بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا محترم سامعین، اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ بہترین خصائل جو ہیں وہ انسان کو بہترین منصب کا اہل بناتے ہیں۔ مثال ہے کہ اب ایک شخص اگر بہترین خصائل نہیں رکھتا اور بہترین منصب پہ فائز ہو گیا ہے، اور اگر بہترین منصب پہ فائز ہو گیا ہے لیکن اگر اس میں اس منصب کو نبھانے کی اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے اور صلاحیت نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ اس منصب کا کتنا نقصان کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے دیا گیا، اس منصب پہ فائز کر دیا گیا، لیکن امت نے اس منصب کو نبھانے کی اہلیت اپنی ذات میں پیدا نہیں کی، وہ صلاحیت نہیں پروموٹ کی، اور خود اپنی قابلیت کو بلڈ اپ نہیں کیا، تعمیر نہیں کیا، اپنی تربیت نہیں کی، تو منصب تو مل گیا۔ آپ سوچئے کہ نااہل انسان کو اگر منصب مل جائے تو وہ کتنی تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بربادی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ نااہل لوگ بڑے بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ اب چوتھا پارہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب یہود نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا تو قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ ذلت بھی، مسکنت بھی، سہارے بھی، بے یقینی بھی، بے اعتمادی بھی، شخصیت کا زوال بھی، معاشرت کا زوال بھی، اور مسکنت بھی۔ یعنی یہ قرآن مجید بتاتا ہے یہود کے حوالے سے بڑا منصب ہونا، اس پہ فخر کرنا۔ مثلا امت اگر یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے منصب پر فائز ہیں، یاد رکھیے کہ بڑے منصب پہ اگر نااہل انسان آ جائے، بڑے منصب پہ اگر غیر ذمہ دار انسان آ جائے، تو آپ تھوڑا زیادہ دور نہیں، تھوڑا ہسٹری میں جا کے دیکھیے، کسی بھی دور میں جا کے دیکھیں تو نااہل انسان اور غیر ذمہ دار شخص نے جو اس منصب کے اہل نہیں تھا، اس نے جو بربادی پھیلائی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ہم تھوڑا غور کرنا چاہیں تو پاکستان کی تاریخ پہ غور کر سکتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری پہ غور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب بڑے منصب پہ نااہل غیر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں تو پاکستان برباد ہوا ہے۔ اور پاکستان کی بربادی یا تباہی اس کی بتاتی ہے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جو زوال ہے اور جو دگرگوں حالت ہے وہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے منصب پہ بیٹھنے والے لوگ نااہل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ دو باتیں کسی فرد میں ہوں یا قوم میں ہوں تو تباہی اس کا مقدر ہے۔ مسئلہ بڑے منصب کا نہیں ہے، اس لیے کہ اہل لوگ اور ذمہ دار لوگ اور زندگی میں جد و جہد کرنے والے لوگ بڑے منصب تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر سسٹم ایسا ہو کہ جس میں نااہل اور غیر ذمہ دار لوگ منصب پہ جا بیٹھیں تو پھر سب کچھ برباد ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہمیں اسی حقیقت کی جانب جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے اب صورتحال کیا ہوتی ہے نااہل لوگوں کی، غیر ذمہ دار لوگوں کی؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے، اپنی غلطی کا اعتراف خود نہیں کرتے، بلکہ یا تو وہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں یا پھر اپنی غلطی اور اپنے بلنڈر جو ہیں وہ دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ ابھی ہم دو ہی کام کر رہے ہیں، کیا؟ یا تو ہم حسد کرتے ہیں، یعنی اگر ہم دیگر اقوام سے حسد کرتے ہیں، ان سے کینہ رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، یا تو یہ کرتے ہیں، یا پھر اپنی تمام بلنڈرز کا، اپنی تمام غلطیوں کا اور اپنی تمام نااہلی کا اور اپنی تمام غیر ذمہ داری کا الزام دیگر اقوام پہ لگا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری مذہبی جماعتیں تو یہی کر رہی ہیں، یعنی وہ جھانک کے دیکھتی ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، ہماری جماعت کے سسٹم میں کیا غلطیاں ہیں، اور ہم کتنے نااہل لوگ ہیں کہ ہم نے ایک موروثیت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ بیٹا یا بیٹی نااہل ہو، غیر ذمہ دار ہو، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہی اس جماعت کی صدر بننے کا یا چیئرمین بننے کا وہی اہل ہے، کسی اور پہ اپنی غلطیوں کا، اپنے بلنڈرز کا، اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بات جو ہے ہمیں کسی بھی تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ اب دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہود نے کوشش یہ کی کہ جو بھی عمل کیا جائے کسی طرح اسے رسم بنا دیا جائے، یعنی رسم سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے کردار نہ بدلے، ہمارے جو ایک رسم و رواج ہیں ہمارے، اس پہ کوئی زد نہ پڑے، گویا ہم اللہ کے حکم کو بھی ایسی رسم بنا دیں کہ جس کی ادائیگی نہ ہمارا کردار بدلے، نہ ہماری ذات بدلے، نہ ہماری معاشرت بدلے، نہ ہماری سیاست بدلے، کچھ بھی نہ بدلے، یعنی کچھ بدلے بنا ہی ہم اس رسم کو، یعنی خدا کے احکام کو بھی، خدا کے حکم کو بھی
ہم رسم بنا دیں تاکہ اس کی ادائیگی جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، پریشانی پیدا نہ کرے۔ تو یہ ہے اصل تباہی کا سبب جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر ہم بہترین ہیں تو پھر ہمیں اپنے بہترین خصائل ثابت کرنے ہوں گے، بہترین کردار ثابت کرنا ہوگا، اور دین کے احکامات کو رسماً ادا نہیں کرنا ہوگا بلکہ حقیقتاً ادا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسماً کسی شے کا دینا اور حقیقتاً دینا۔ قرآن مجید نے بڑا سادہ اصول لکھ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آغاز کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر آپ اپنی ذات کو، اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے خصائل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی محبوب ترین چیز ہے اسے رب کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم معاشرے میں بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کر دو، لگا دو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی محبوب ترین چیز مختلف رکھتا ہے۔ کوئی مال پسند کرتا ہے، کوئی شہرت کو پسند کرتا ہے، کسی کی نظر میں زمین ہے پسندیدہ چیز، کسی کی نظر میں جاگیر ہے، مکانات ہیں، کوٹھیاں ہیں، کسی کی نظر میں محبوب ترین چیز اس کا علم ہے، کسی کی نظر میں اس کا محبوب ترین چیز اس کی مہارت ہے، اس کی سکل ہے۔ اصل میں قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سکل رکھتا ہے کسی چیز کی، اور وہ اپنی سکل تو جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ اسے اپنی ملت کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے صرف نہیں کرتا۔ ہاں، اپنی سکل سے کمایا ہوا مال وہ دیتا ہے، لیکن جو اس کی محبوب ترین چیز ہے، سکل اس کی، وہ نہیں دیتا۔ یعنی وہ سکھاتا بھی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ معاشرے میں ویلفیئر کے کام بھی نہیں کرتا۔ یعنی ایک اگر شخص ایک مہارت رکھتا ہے کسی بھی چیز کی، اب تو علوم کا ایک سمندر برپا ہے۔ تو اتنے سمندر میں جس چیز کی وہ مہارت رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے جب تک وہ اسے خرچ نہیں کرتا اس وقت تک وہ بھلائی، نیکی نہیں کر سکتا۔ ہم دراصل ہمارے خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم وہ خرچ کر دیتے، وہ دے دیتے، تم لے جاؤ۔ جو کھانا ہمیں پسند نہیں ہے، جو لباس ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں دوسرے کو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اربوں کماتا ہے، اب اربوں کمانے والا شخص وہ اگر راہ خدا میں 200 دیتا ہے، 2000 دیتا ہے یا 2 لاکھ دیتا ہے، دراصل وہ تو مذاق کر رہا ہے، وہ تو مذاق کر رہا ہے، تضحیک کر رہا ہے۔ اور یہ تضحیک یہود نے بھی کی ہے، اور انہوں نے تو زبان سے کہہ کر تضحیک کی ہے کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تمہارا خدا تو فقیر ہے
اور ہم امیر ہیں۔ یعنی اربوں کمانے والا شخص جو ہے وہ اگر راہ خدا میں ویلفیئر پہ اگر 2 لاکھ دیتا ہے تو وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا فقیر ہے۔ یعنی اس نے ایک اور بات جو اگلی میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ تو دے رہا ہے اربوں رکھنے والا، لیکن اس نے جو سکل سے، اگر کسی سکل کے ساتھ، میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، اللیگل انداز سے کمائی ہوئی چیز کی بات نہیں کر رہا، میں اس سکل کی بات کر رہا ہوں جس سکل کی بنیاد پر، جس مہارت کی بنیاد پر اس نے اتنا پیسہ بنایا ہے، اب وہ راہ خدا میں پیسہ نہ دے، جو لازم ہے وہ تو دے گا، لیکن اب اگر اس نے معاشرے کو اوپر اٹھانا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنی سکل سکھائے گا، اپنی مہارت سکھائے گا۔ اگر کسی شخص کی نظر میں نہ کوٹھی اہم ہے، نہ کار اہم ہے، نہ شہرت اہم ہے، نہ دولت اہم ہے، مگر علم اہم ہے اس کی نظر میں، اب علم جو ہے جس کی نظر میں علم اہم ہے اور سب سے محبوب چیز اس کی نظر میں علم ہے، تو وہ علم سکھائے گا۔ جسے قرآن مجید سے پیار ہے تو وہ اپنی محبوب ترین چیز قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ قرآن سکھائے گا۔ قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ انسان کو اپنی محبوب ترین چیزیں جس طرح مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح راہ خدا میں محبوب ترین چیزوں کو لگانا، خرچ کرنا، صرف کرنا ضروری ہے۔ اب ایک ڈاکٹر جو ہے، اب وہ ایک ماہر ہے، اور اس حوالے سے وہ اگر پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن دراصل اللہ اس سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سکل جو ہے وہ آگے ڈیلیور کرے۔ یہ ہے اصل تصور۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ اچھے خصائل سے اچھا فرد اور اچھی قوم بنتی ہے۔ منصب پہ وہ قوم خود پہنچ جاتی ہے کہ جو جد و جہد کرتی ہے، اپنی ذات کو بدلتی ہے، اپنے کردار کو بدلتی ہے، اپنے خصائل، اپنے عادات، اپنے اوصاف اور اپنی صفات کو بدلتی ہے اور اپنے اندر خصوصیات کو پیدا کرتی ہے، تو وہ قوم منصب پہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں نااہل قوم کسی بھی بڑے منصب پہ بٹھا دی جائے اور غیر ذمہ دار بھی ہو وہ، تو وہ اس منصب کو بھی تباہ کرتی ہے، منصب کو بدنام بھی کرتی ہے اور منصب کی توہین بھی کرتی ہے، اور ساری دنیا میں اپنی بے عزتی کا سبب بھی بنتی ہے اور اس منصب کی بھی بے عزتی اور بے توقیری کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ چوتھے پارے میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اعلیٰ منصب جو ہے وہ امت کو دیا گیا، لیکن اس کے لیے امت نے خود کو بہترین خصائل اور بہترین اوصاف اور خصوصیات کا حامل بھی بنانا ہے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے پوری دنیا میں برملا کہ ہم بہترین امت ہیں اور اس منصب پر فائز ہیں، تو دراصل اگر بہترین اوصاف کے بغیر یہ دعویٰ کرتی ہے امت، تو پھر اس منصب کی بے توقیری کرتی ہے۔ دنیا میں وہ اپنی بھی بے توقیری کر رہی ہے اور اللہ کے عطا کردہ منصب کی بھی بے توقیری کر رہی ہے۔ اور وہی حال ہے جو یہود کا تھا، انہیں بھی وہ منصب عطا کیا گیا، لیکن قرآن نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح اس منصب کی بے توقیری کی اور کس طرح انہوں نے غیر ذمہ داری کا
مظاہرہ کیا اور کس طرح اس منصب کی اہلیت کے لیے جد و جہد نہیں کی۔ چوتھے پارے میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ خصائل، اوصاف، صفات اور خصوصیات جب انسان اپنی ذات میں، اپنی قوم میں لاتا ہے تو ثمرات اور نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سامعین کو اللہ پاک برکتوں سے اور عزتوں سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔